اور یہی وجہ ہے کہ ہم توسل کو اپنا شیوا سمجھتے ہیں، توسل پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور اس توسل کے لیے ہمارے پاس تمام وہ دلائل موجود ہیں، ایک نہیں سینکڑوں دلائل آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ بھی تو توسل ہے نا کہ اللہم بحق محمد وانت المحمود، اللہم بحق علی وانت الاعلی، اللہم بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، اللہم بحق الحسن وانت المحسن، اللہم بحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ کیا یہ توسل نہیں کہ جو حضرت آدم نے کیا؟ اور کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ توسل ہماری روایات میں موجود نہیں کہ میدان تیہ میں قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی پانی نہیں مل رہا، اپنے رب سے پانی مانگیے؟ حضرت موسیٰ نے ہاتھ دعا کے اٹھائے اور کہا اللہم بحق محمد سید الانبیاء، اللہم بحق علی سید الاوصیاء، اللہم بحق فاطمہ سیدۃ النساء، اللہم بحق الحسن سید الاولیاء، اللہم بحق الحسین سید الشہداء، اللہم بحق عطرتہم سادت الازکیاء۔ اس کے نام ماں، اللہ تجھے ان سادات ہستیوں کا واسطہ ہمیں پانی بھلا، وہی ہوئی فضرب بعصاک الحجر، اس پتھر پر اپنا عصا مارو، مارا تو فن فجرت من حسنتا عشرت عینا۔ معلوم ہوا نبیوں کی دعائیں بھی توسل معصومین کے صدقے منظور ہوتی رہی، اور ہم اس توسل کی حقانیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جیسا کہ خود امام زمانہ علیہ السلام کی توقیع میں ہم نے آپ کی خدمت میں یہ جملہ عرض کیا کہ اما الائمہ فانہم یسألون اللہ فیخلق ویسألون اللہ ویرزق۔ وہ اللہ، وہ ائمہ جو ہے وہ معصومین سے شفاعت کرتے ہیں، آپ کے لیے مانگتے ہیں، خلق مانگتے ہیں تو خلق کر دیتا ہے، رزق مانگتے ہیں تو رزق دے دیتا ہے۔ کیوں؟ ایجابا لمسألتہم واعظاما لحقہم۔ یہاں ایک چھوٹا سا تصور یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جن کو آپ وسیلہ مانتے ہیں، کیا ہمیشہ اللہ کو خطاب کر کے وسیلے کو پیش کرنا چاہیے یا کبھی وسیلہ کو خطاب کر کے ان سے مدد کا تقاضا کر لینا چاہیے؟ تو ہمارے مجتہدین اعظام نے اور ہمارے محققین کرام نے اس کو بھی کوئی غلط نہیں کہا ہے۔ جب عقیدہ صحیح ہو، جب ایمان صحیح ہو، انسان توسل کا قائل ہو، تفویض کا قائل نہ ہو، انسان استشفاء کا قائل ہو، تفویض کو لعنت سمجھتا ہو، اور طلب شفاعت اور طلب مدد معصومین علیہ السلام کو ان کے وسیلہ ہونے کے ناطے سے صحیح مانتا ہو، تو حضرت جناب آیت اللہ العظمی السید محسن الحکیم طباطبائی، ہمارے والد مرحوم اللہ مقامہ کے دور میں ہمیں یاد ہے کہ ان سے یہ منقول تھا، ان سے ایک سوال کیا گیا کہ یا علی مدد جائز ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب میں لکھ کے دیا جائز است چون مراد توسل و استشفاء است۔ یعنی اگر آپ مولا علی کو خطاب کر کے مدد مانگتے ہیں لیکن آپ تفویض کے قائل نہیں ہیں، آپ مولا علی کے رب ہونے کے قائل نہیں ہیں، آپ امور تکوینیہ میں ان کے اختیارات کے قائل نہیں ہیں، آپ ان کو امام مانتے ہیں، آپ ان کو ولی مانتے ہیں، آپ ان کو وسیلہ برحق مانتے ہیں، آپ ان کو شفیع دربار خدا مانتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کو معصومین کو خطاب کر کے بھی ان سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دعائے توسل جو مفاتیح الجنان میں موجود ہے وہ بھی اسی سے عبارت ہے کہ اے ہماری پاک ہستیاں، انا توسلنا واستشفعنا وتوجہنا بک الی اللہ، اے ہماری معصوم ہستیاں ہم آپ کو وسیلہ بناتے ہیں، وقدمناک بین یدی حاجاتنا، ہم اپنی حاجات میں آپ کو اور آپ کی شان کو بارگاہ الہی میں بطور توسل پیش کرتے ہیں، اور آپ سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ہماری شفاعت کریں، آپ ہمارے لیے اللہ کی درگاہ میں سوال کریں تاکہ خالق رب ہونے کے ناطے سے ہماری مشکلات کو حل کر دے۔ تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ شیعہ نے آل محمد کا شیوا ہے اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ اس تفویض کو ثابت کرنے کے لیے بس اوقات قرآن مجید کے بعض الفاظ کا ناجائز سہارا لیتے ہیں، اور وہ مثلا قرآن نے کہا احسن الخالقین، قرآن نے کہا خیر الرازقین، ہم نے کہا دیکھا ثابت ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ اور بھی خالق ہیں، ثابت ہو گیا اللہ کے علاوہ اور بھی رازق ہیں، لہذا بس ثابت ہو گیا کہ محمد و آل محمد خالق ہیں، محمد و آل محمد رازق ہیں۔ تو ان کو جواب دیجئے اور اس حقیقت کو سمجھیے، ہاں بے شک
اللہ احسن الخالقین ہے، بے شک اللہ خیر الرازقین ہے، لیکن مراد کیا ہے خالقین اور رازقین؟ تو اس کو ذرا سمجھیے، اللہ نے یہ فرمایا کہ اب اللہ ان یجری الامور الا باسبابها، میں نے یہ عالم دنیا عالم اسباب بنایا ہے، اور ان اسباب کو میں نے دو قسم کا بنایا۔ آپ ذرا توجہ کیجیے، یہ اسباب دنیا میں ثابت ہیں، اس سے کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اسباب دو قسم کے ہیں۔ کچھ اسباب ایسے ہیں